ایک اور تیاری ہے جسمانی اور عملی تیاری. زیادہ چلنے کی مشق کرو، گرمی برداشت کرنے کی عادت بناؤ، صبر کی مشق کر لو، کیونکہ حج میں جگڑنا، فسق و فجور کرنا، غصہ کرنا، یہ چیزیں آپ نے کیا ہے، آپ ممنوع ہے. بھیڑ برداشت کرنا، یہ سب چیزیں آپ پر لازم ہے. لہذا اگر آپ حج پر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے آپ نے حج کی یہی تیاری کرنا ہے. زیادہ چلو تاکہ مینا میں، مزدلفہ میں، صفا مروہ میں، طواف میں آپ کو پیدل چلنے سے مشکل نہ ہو. ہاں ایک بات ہے، اگر آپ بیمار ہے، آپ کے گھٹنوں میں مسئلہ ہے، کوئی اور ہے، اور آپ کی مالی استطاعت ہے، تو بہرحال ادھر بیت اللہ شریف میں وہ کرسیاں ملتی ہے کرائے پر، اور سب کچھ آپ خود بھی، اگر آپ کے پاس بیٹا ہے کوئی اور ہے تو وہ کرسی لے کر آپ کو طواف اور یہ صفا مروہ میں وغیرہ وغیرہ میں آپ کو کرسی پر لے جا سکتا ہے. تو اصل امتحان یہ ہے کہ غصہ آپ کو نہ آئے، غصے کی شکایت نہ آئے، زبان محفوظ ہو، آپ لڑائی جھگڑا نہ کر لیں. ایک اور تیاری ہے دعا، روحانی تیاری ہے دعا کرنا، دعا کا اہتمام کرنا. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کہاں پر مجھے دعا مانگنی ہے. میں تو حج پر جا رہا ہوں لیکن کہاں دعا مانگوں گا. زیادہ دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، جو بندہ حج پر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ بیت اللہ پر نظر لگنے کے وقت آپ کوئی ایسی خاص دعا مانگے جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، والدین کے لیے دنیاوی اور اخروی لحاظ سے سب سے بہتر ہو. کیونکہ جب آپ کی پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے وہاں پر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں وہاں پر اللہم ربنا کی دعا مانگے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا دوسری اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں پر عربی میں دعا مانگنا ضروری نہیں ہے. یہاں پر آپ کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت تو ہے لیکن یہ نماز کی طرح عبادت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر صرف عربی زبان میں بولیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہے. تو آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اور جب آپ کسی کے مہمان بنتے ہو تو جو میزبان ہے اس کو آپ جتنی اچھی طریقے سے ملو گے، اس کو جتنا اچھی طریقے سے اپنی پیشکش کرو گے، وہ آپ کی پیشکش کو قبول فرمائے گا. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہاں پر دعا مانگنی ہے، کیا مانگنا ہے. تو آپ اپنی مادری زبان میں صحیح طور پر مسنون مشروع دعا مانگ سکتے ہو. ایک اور تیاری ہے اہل و عیال کی تربیت. گھر والوں کو سمجھا کرے، حقوق ادا کر کے جائیے، کسی سے ناراض ہو کر نہ جائیے. حج دلوں کو صاف کرنے کا نام ہے، گندہ چیزوں کا نام نہیں ہے. لہذا جاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ میں یہ 30 40 50 دن گزاروں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے یہ وہ نہ کرنا، بچوں کو تربیت دینا. یہ سب کیا ہے؟ یہ حج کی تیاری ہے. تو کیا آپ صرف سامان باندھ کر تو حج پر نہیں جا رہے، یا دل بھی تیار ہے آپ کا؟ آپ کا دل چاہے، یاد رکھیے، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن اگر آپ پر حج فرض کیا گیا ہے تو آپ پر جانا لازم ہے. اللہ آپ کی حج کو قبول فرمائے گا اگر آپ صحیح طور پر حج ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.